رسول خدا کا ارشاد ہے، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی، جو جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر رسول خدا کا شہر ہو، رسول خدا کی مسجد اور جمعۃ المبارک، کہیں بھی بیٹھ کر تصویر کشی کریں تو دل جھوم جاتا ہے۔ میں نے بھی جب سعودیہ جانے کا پروگرام بنایا تو ایسے ہی کیا کہ ایک جمعہ رسول کی مسجد میں پڑھیں گے اور ایک اللہ کے گھر میں، جیسا کہ آج 19 جنوری 2018 نبی کا شہر، نبی کی مسجد اور جمعۃ المبارک ہے۔ ہم مسجد نبی میں جمعہ کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اذان کو شاید ابھی ٹائم ہے، 12:50 پہ ہے، مگر ہم 10:30 ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ دالان میں آ کے دیکھا تو کافی حد تک بھرا ہوا تھا، معلوم ہوتا تھا لوگ رات کو یہیں سوئے ہیں۔ خیر، ہم تو ہمیشہ اندر جانے کا ہی سوچ کر آتے ہیں۔ کافی دک و دو کے بعد اندر جگہ مل گئی۔ کافی ٹائم تھا ابھی، اس لیے سوچا کہ ذرا ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ 2-3 گھنٹے تو آج یہاں پہ ہو ہی جانے تھے، اور نماز ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو بہت تھکن ہو جاتی ہے، اور جب تھک جاؤ تو پھر گھر جانے کو دل کرتا ہے۔ ایک ستون کے پاس ایک خاتون سو رہی تھی، میں نے سوچا یہ اٹھیں گی تو ان سے جگہ مانگ لیں گے، تھوڑی دیر تک میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ ذرا دور کر کے مصلی بچھایا، ابھی تھوڑے سے نفل ہی ادا ہوئے تھے کہ وہ خاتون اٹھ گئیں، اور میں ان کے بیٹھنے کے بعد مصلی کھسکاتی کھسکاتی پلر تک آ گئی۔ ابھی میں قرآن پڑھ رہی تھی، مجھے تھوڑی سی انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوئی کہ وہ چاہ رہی ہیں کچھ کہنا مجھے۔ خیر، میں نے سوچا ان کی طرف نہ دیکھوں، ان کو برا نہ لگے، تو پھر انہوں نے اشارے سے مجھے تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں وضو کرنے جانا چاہتی ہوں، تو میری جگہ۔ میں نے کہا میں آپ کی جگہ رکھ لوں گی۔ اس نے مجھے بہت بے یقینی سے دیکھا، اس لیے کہ میری دوست جن کے ساتھ میں عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی وہ آگے سے اشارہ کر رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ان کے جاتے ہی میں یہ جگہ ان کو دے دوں گی۔ میں نے کہا آپ جاؤ، میں آپ کی جگہ رکھتی ہوں۔ ان کو یقین تو نہیں آیا، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیا ہے، باوضو ہیں ہم، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں مسجد میں ہوں، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، اور یہ بے یقینی کی کیفیت۔ خیر، یہ ساری باتیں میں خود سے ہی کر رہی تھی، بیکاز وہ تو سمجھ نہیں رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان وہ تو چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی۔ یہ ہمارا دین ہے، مدینہ اور یہ مسجد، وضو کی حالت، اور میرے ہاتھ میں قرآن، یہ بار بار میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی۔ کیا کوئی بھی چیز اس میں سے یقین نہیں دلاتی، تصدیق نہیں کرتی کہ میں سچ بول رہی ہوں؟ آیا یہ کیا ہے؟ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ کیا اگر حاجت بیت الخلاء ہمیں ہو تو اس سے ہی ہمارا وضو ٹوٹتا ہے اور برقرار نہیں رہتا؟ جب کوئی آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، آپ کسی کو سچے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے، تو آیا آپ کی یہ وائبز یا آپ کا یہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ وضو سے ہیں؟ جب ہم مسجد میں مصلی بچھانے پہ لڑتے ہیں، یا درود پڑھنے کی بجائے اور مسجد میں آ کے نفل پڑھنے کی بجائے یا قرآن پڑھنے کی بجائے گھر کے جھگڑے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، یا لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، کسی نے کیا پہنا ہے اور کوئی کیسے بیٹھا ہے، تو کیا ہم حالت وضو میں ہوتے ہیں؟ میں بات وضو کی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم ایز اے قوم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز میں کھڑے بھی کوئی اگر ہماری بات پہ یقین نہیں کرتا، اگر نماز کی حالت میں باوضو مصلی پہ کھڑے ہو کے میں کسی کو اپنا فون یا اپنا بٹوا نہیں پکڑا سکتی، تو کیا ہم دونوں جس حالت میں یہاں کھڑے ہیں، نبی کی مسجد میں، نبی کے شہر میں، اللہ تعالیٰ کی حاضری میں، سجدے میں جانے سے چند منٹ پہلے، کیا ہم حالت وضو میں ہیں؟ میں آپ کو یہ اپنا مقام افسوس سنا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں۔ موسٹلی میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں،